بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیومن رائٹس میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید طلعت عباس شاہ۔ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت آج پھر خون سے نہلا دیا گیا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس خودکش دھماکے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی ہے، جو کہ پاکستان کے عسکری طاقت کے لیے ایک چیلنج سے کم نہیں۔ پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے تحریک طالبان پاکستان کو جڑ سے اکھاڑنا بہت ضروری ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں بہت دور تک ہی کیوں نہ جانا پڑے، کیونکہ پاکستان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس ملک سے فرقہ پرستی اور بنیاد پرستی کا خاتمہ واحد حل ہے۔ اسلام آباد 11 نومبر 2025 عدالت کے باہر ایک لمحہ اور پھر قیامت سی برپا ہو گئی۔ ایک خودکش حملہ جس نے نہ صرف بے گناہ جانیں چھین لی بلکہ ہمارے اجتماعی اعتماد کی بنیاد بھی ہلا دی۔ سڑکوں پر خوف تھا، دلوں میں درد اور ذہنوں میں ایک سوال، آخر کب تک ایسے سانحات صرف غصے یا انتقام سے نہیں روکے جا سکتے؟ ان کا حل ایک منظم قانونی اور اخلاقی قومی حکمت عملی ہے۔ امن تب آئے گا جب ہم دہشت گردی کی جڑوں کو صرف طاقت سے نہیں بلکہ فہم، انصاف اور شعور سے کاٹیں گے، اور فرقہ وارانہ دہشت گردی کا خاتمہ اس راستے کا سب سے اہم سنگ میل ہے۔ دہشت گردی کا مقابلہ صرف فوجی کارروائی سے نہیں ہوتا، اس کے لیے کئی سمتوں میں کام کرنا ضروری ہے۔ پہلا قدم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مؤثر سیکیورٹی اقدامات، صاف اور بروقت انٹیلیجنس، سرحدوں کی سخت نگرانی اور دہشت گرد نیٹ ورک کی مالی معاونت کا خاتمہ۔ دوسرا، علاقائی اور بین الاقوامی تعاون۔ جب دشمن کی جڑیں سرحدوں کے پار ہوں تو دوستی، رابطے اور اشتراک ہی حقیقی دفاع بنتے ہیں۔ تیسرا، سماجی، تعلیمی اور معاشی اصلاحات، کیونکہ انتہا پسندی وہاں جنم لیتی ہے جہاں احساس محرومی، غربت اور ناانصافی ہو۔ چوتھا، جذباتی بحالی اور انصاف۔ دہشت گردی کے متاثرین کو صرف ہمدردی نہیں بلکہ شفاف انصاف اور معاشی بحالی کی ضرورت۔ اب بات کرتے ہیں فرقہ وارانہ دہشت گردی کی۔ یہ وہ زہر ہے جو قوم کے اندر نفرت، بٹوارا اور بد اعتمادی پھیلاتا ہے۔ اس کے خاتمے کے لیے کچھ ٹھوس اقدامات ضروری ہیں۔ نفرت انگیز تقاریر اور پروپیگنڈے پر فوری قانونی کارروائی، سوشل میڈیا پر نفرت کے مواد کو روکنا، مذہبی رہنماؤں کو امن اور مصالحت کے سفیر بنانا، اسکولوں اور مدارس کے نصاب میں برداشت، تنقیدی سوچ اور باہمی احترام کا سبق شامل کرنا، کمیونٹی سطح پر نوجوانوں، ماؤں اور اساتذہ کو شامل کرنا تاکہ انتہا پسندی کو ابتدائی مرحلے میں ہی روکا جا سکے، اور سابق شدت پسندوں کے لیے بحالی اور اصلاح کے پروگرام تاکہ وہ ایک نئی پرامن زندگی شروع کر سکیں۔ اب اگر ہم عملی اقدامات دیکھیں تو فوری طور پر عوامی مقامات، عدالتوں اور تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی بڑھائی جائے، نفرت انگیز تقاریر کے خلاف کارروائی ہو، اور درمیانی مدت میں فرقہ وارانہ نیٹ ورکس کی فنڈنگ ختم کی جائے، سوشل میڈیا پر نفرت پھیلانے والوں کے خلاف مؤثر نظام بنایا جائے، اور طویل المدت میں نصاب کی اصلاح، روزگار کے مواقع اور نوجوانوں کے لیے کھیل، فن اور مثبت سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے۔ فرقہ واریت کا خاتمہ صرف بندوق سے نہیں ہو سکتا بلکہ دل بدلنے سے ممکن ہے۔ یہ کام مدرسے، مسجد، مندر، چرچ اور یونیورسٹی، میڈیا اور ہمارے گھروں میں شعور بیدار کرنے سے ہوگا۔ پاکستان کی حفاظت صرف ریاست کی نہیں، ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ آئیے ہم سب مل کر فرقہ پرستی کی جڑیں کاٹیں، عدل، احترام اور مساوات کے ذریعے ایک پرامن پاکستان بنائیں۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو اس پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ مثبت سوچ ہر گھر تک پہنچے۔ ہیومن رائٹس میڈیا نیٹ ورک، آپ کے حقوق کی مؤثر آواز۔